بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کو بچانا، خاندان کو، جو ہمارا ایک خاندان ہے، ہم ایک خاندان کے ہیں، کسی کا چھوٹا خاندان، کسی کا بڑا خاندان، فخر کرو بولے تو کیا بولتے؟ میں سیداں کا، میں پھٹانا کا، میں خانہ کا، میں پٹیلاں کا، میں اس کا، میں اس کا۔ اور رشتوں کو جوڑنے کی بات آتی ہے، کیا بھی تمہیں ہوا اتنے دن سے تمہاری بہن کو بات کرنے نہیں گئے نا، تمہارے بھائی کو بات کرنے نہیں گئے، چھوڑو جی، اس کا کیا لگا ہے؟ انہیں ہمارا حق مار کو کھایا، انہیں ویسا کریا، انہیں ایسا کریا، لمبی لیسٹ گلے گناتے۔ اگر کسی کے اندر، کسی خاندان میں، کسی خاندان کے افراد میں لالچ جیسی بلا اگر آ جائے تو وہاں پر امن، چین، محبت، ساری چیزوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے شراب برائیوں کی ماں کہا گیا، شراب کو برائیوں کی ماں کہا گیا، تو غصے کو برائیوں کا باپ کہا گیا۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے بکھرتا خاندان۔ بڑا اہم عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے۔ خطبے کے چند نکات بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اس عنوان کے تحت، جو ہے بکھرتا خاندان۔ جھگڑے بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تمام جھگڑے کی جڑ غصہ ہے۔ غصے کا غلط استعمال غلط ہے۔ غصے میں بے قابو ہو جانا غلط ہے۔ جو لوگ غصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حسد، لالچ یہ جھگڑے کا ایک سبب ہے۔ برا گمان رکھنا یہ جھگڑے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ چند نکات ہیں جس کی بنیاد پر خاندان بکھرتا ہے، خاندان ٹوٹتا ہے، خاندان میں جدائیاں آتی ہیں، خاندان میں فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی نکات کی روشنی میں قرآن و حدیث کے تحت آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو حق بات کہنے، سننے والوں کو حق بات سننے، کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، اسے سماج کہتے ہیں، اور اس سماج کے اندر بہت سارے خاندان رہتے ہیں۔ کچھ خاندان بڑے ہوتے ہیں، کچھ خاندان چھوٹے ہوتے ہیں۔ کسی خاندان میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، کسی خاندان میں جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ خاندان چھوٹا ہو یا بڑا، جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے، اور جھگڑے کے سب سے بڑا سبب ہے جوائنٹ فیملی۔ جوائنٹ فیملی میں اکثر و بیشتر جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آج قدم قدم پر جھگڑا ہے، لڑائیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ اولاد سے پریشان ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے پریشان ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، تو کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تو کہیں ننند بھابھی کا جھگڑا ہے۔ غرض ہر طرف جھگڑا ہی جھگڑا نظر آتا ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان معمولی باتوں پر برسوں جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، طلاق کی شرحیں بہت زیادہ،
माशरे में हमें नजर आ रही हैं। जुल्म सितम हर तरफ हमें नजर आ रहा है। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। गौर करें, क्या वाकई ऐसा हमारे समाज में, हमारे खानदान में, हमारे माशरे में, हमारे अपने रिश्तों में क्या ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं? आइए इसका जायजा लें और देखें कि इसकी वजह क्या है, इसकी बुनियादें क्या हैं जिनके सबब हमारे अपने खानदान बिखरे हुए हैं, हमारा अपना समाज परेशान है, हमारे अपने रिश्ते टूटे हुए हैं। इनकी वजूहात क्या हैं? वजूहात अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली वजह है झगड़े। ये झगड़ा जो हमारे अपने दरमियान होता है, ये बेशुमार गुनाहों का सबब बनता है। खानदान बिखरने की एक सबसे बड़ी वजह है झगड़े। झगड़े से बेशुमार गुनाह पनपते हैं, जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे की गीबत करते हैं, झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं, झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे पर तोहमत और इल्जाम तराशियां करते हैं, झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे को बदनाम करने के तमाम तरीके, तमाम हरबे, तमाम रास्ते अपनाते हैं। और हम दीन से बेगाना हो जाते हैं जब हमारे दरमियान झगड़ा होता है। झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, कई साल गुजरने पर भी इसका पीछा नहीं छोड़ते। झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे को कत्ल करने पर आ जाते हैं, झगड़ा हो जाए तो हम एक दूसरे को कत्ल करने की सुपारियां भी देते हैं, झगड़ा हो जाए तो बेशुमार गुनाहें हमारे अंदर जन्म लेती हैं, जो झगड़े का एक अहम सबब है, तो इंसान की जिंदगी में बहुत सारे गुनाहों को लाता है। इसी तरह नफली रोजा, नफली नमाज और इसी तरीके से नफली सदका और खैरात से बेहतर है फसाद को खत्म करना, झगड़े को खत्म करना। और आपस के झगड़े दीन को बर्बाद करने का एक अहम सबब बनती हैं, जिसके बारे में सुनन अबी दाऊद के अंदर एक मशहूर रिवायत है जिसमें बताया गया, रावी हदीस हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ऐसा दर्जा ना बता दूं जो नमाज, रोजे, सदक़े से भी अफजल है? तो सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप हमें बताइए कि वो कौन सा अमल है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस के मेल जोल और राब्ते को बेहतर बनाना, आपस के कनेक्शन को बेहतर बनाना, आपस के ताल्लुकात को मजबूत करना, आपस के मेल जोल और राब्ते में फूट डालना दीन को बर्बाद करने का काम है। आपस के ताल्लुकात में फूट डालना दीन को बर्बाद करने का, दीन को ढहाने का काम है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में एक दूसरे से रब्त अच्छा रखो, रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करो, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो। इसी तरह ये बात बयान की गई कि कोई कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं झगड़ों को छुड़ाकर इस अमल को अंजाम दूंगा, तो उन लोगों के जहन में ये बात आती है जब ये हदीस सुनते हैं, नमाज, रोजा, सदका और खैरात से बेहतर है फसाद को, झगड़े को खत्म करना। तो इसमें एक अहम नुक्ता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इससे मुराद नफिल रोजे हैं, नफिल नमाज है और नफिल सदका व खैरात हैं, ना कि फराइज हैं। अगर कोई कहे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा बल्कि मैं फसाद को खत्म करता हुआ, झगड़ों को छुड़ाता हुआ फिरूंगा, तो उन लोगों को चाहिए कि इस हदीस को समझकर हम जिंदगी गुजारें। इससे मुराद नफली नमाजें, नफली रोजे, नफली सदकात और खैरात हैं। इससे बेहतर है कि फसाद को समाज से खत्म किया जाए। रिश्ते नातों में अगर दरारें पाई जाती हैं, ना इत्तेफाकियां पाई जाती हैं, तो नफली इबादतों से अफजल है कि रिश्तों को जोड़ना, नफली इबादतों से अफजल है खानदान को बिखरने से बचाना, नफली इबादतों से अफजल है कि खानदान को मजबूत करना और फसाद को खत्म करना। इसी तरह एक बुनियादी वजह है
समाज में खानदान बिखरता है, इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है गुस्सा। गुस्सा तमाम झगड़ों की जड़ है, जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। जैसे शराब बुराइयों की मां कहा गया, शराब को बुराइयों की मां कहा गया, तो गुस्से को बुराइयों का बाप कहा गया। इसीलिए अपने आप को गुस्से से बचा कर रखें। सुलह करने के ताल्लुक से दीन हमें नसीहत करता है, सुलह कर लीजिए और सुलह करा दीजिए। बाज लोग बिल्कुल इसके बरखिलाफ होते हैं कि उनको दो मिले हुए दिल अच्छे नहीं लगते, और जहां कहीं देखा दो फुला में मोहब्बत ज्यादा नजर आई, दो फुला में मोहब्बत ज्यादा पाई जाती है, तो उनके दरमियान ऐसा शोशा छोड़ देते हैं या ऐसे फितने के काम करते हैं कि इनके दो दिल जुदा हो जाते हैं। ये आज नफरत को फैलाने वालों की तादाद हमें अक्सर माशरे में देखने को मिलती है। दो खानदान क्या मोहब्बत से जुड़कर रहे, दो अहबाब क्या मोहब्बत से मिलकर रहे, इनकी ये मोहब्बत, इनकी ये मजबूत रिश्ते को दुनिया देखना नहीं चाहती। ऐसे भी माशरे में लोग पाए जाते हैं, और इनके दिलों को जुदा करने के लिए, इस खानदान को बिखेरने के लिए वो इस तरह के शोशे आकर छोड़ते हैं जिससे खानदान बिखर जाता है, जिससे दो लोग आपस में बेइंतहा मोहब्बत कर रहे थे, उनमें जुदाई का सबब बनता है ये नफरत की हवा देने वाले लोगों की वजह से। सुलह कराने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमें हासिल होती है। अल्लाह ताला सूरतुल हुजरात आयत नंबर 10 के अंदर फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अख्वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। याद रखो, सारे मोमिन भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो, अल्लाह ताला से डरते रहो, तुम पर रहम किया जाए। तो गोया के आपस में एक दूसरे की सुलह कराना, एक भाई दूसरे भाई की सुलह चाहता है और आपस में दो लड़े हुए भाइयों के दरमियान सुलह कराता है, मियां बीवी के दरमियान सुलह कराता है, दो खानदान के दरमियान सुलह कराता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर रहम करता है। रहमत का सबब है आपस में सुलह कराना। तो खानदान में झगड़े पाए जाते हैं, रिश्ते नातों में झगड़े पाए जाते हैं, ऐसे अफराद की आज बहुत जरूरत है, ऐसे अफराद की अशद जरूरत है जो दो खानदानों को आपस में मिलाए, दो भाइयों को आपस में मिलाए और रिश्तेदारी को मजबूत करे, रिश्ते नातों को टूटने से बचाए। ऐसे अफराद की आज इस माशरे में, हमारे अपने समाज के लिए अज़हद जरूरी है कि ऐसे अफराद पैदा हों जो सुलह का काम करें, क्योंकि सुलह का काम करना 1000 इबादतों से अफजल है, 1000 इबादतों से अफजल सुलह कराना है। इसीलिए हम एक दूसरे के लिए सुलह की फिक्र करें, जो कुरान का पैगाम है, जो खुतबा मसनूना में आयत करीमा तिलावत की गई। जुल्म ज़ियादती झगड़े का एक सबब है। झगड़े का एक और सबब जो शरीयत ने बयान किया वो है लालच, हिर्स, तमा। ये खानदानी मिजाज को बिखेर के रख देती है, समाज को बिखेर के रख देती है, रिश्ते नातों को बिखेर के रख देती है। हिर्स और लालच, तमा अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए, शायर ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। कहा जाता है जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। कहा जाता है सबसे बड़ा है पैसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर, ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज माल और दौलत की हिर्स ने, इसकी तमा ने, इसकी लालच ने भाई भाई को जुदा कर दिया, भाई भाई को जुदा कर दिया। इसी विरासत को लेकर, इसी प्रॉपर्टियों को लेकर, इसी माल और दौलत को लेकर और जाओ मनसब को लेकर, इस लालच ने, क्योंकि कहा लालच बुरी बला है, इस लालच ने आज भाई भाई को जुदा कर दिया। एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा बन गया, मुझे इतना आना था, उसे इतना आना था। पैसों की लालच में, विरासत के मामले में अल्लाह के कानून को भुलाकर
لوگوں نے اپنے دل میں حرص کو، طمع کو، لالچ کو جگا دیا تو بھائیوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہوئی، اور دشمنیاں بھی کیسی؟ گھر سے نکلی وہ دشمنی کورٹ تک پہنچی، پوری دنیا نے دیکھا کہ فلاں بھائی پر کیس مقدمہ درج کیا ہے، حصے کو لے کر، زمینات کو لے کر، جائیداد کو لے کر، بینک بیلنس کو لے کر۔ ابھی کیا گھر میں باپ کی میت اٹھی نہیں، ڈولی اٹھی نہیں، یہاں پر وراثت کو لے کر بھائی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لالچ ہمارے خاندان، ہمارے سوسائٹی کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے، ہمارے سماج کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ اگر کسی کے اندر، کسی خاندان میں، کسی خاندان کے افراد میں لالچ جیسی بلا اگر آ جائے تو وہاں پر امن، چین، محبت، ساری چیزوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ اپنے اندر لالچ کو نہ پیدا کریں، اس لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ لالچ ختم کرنا ہے تو اپنے دلوں کو اللہ کے تقوی سے معمور کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ جو ہمارا حق ہے اس حق کو لینے کی کوشش کریں، جو ہمارا حق نہیں اس حق کو اگر ناحق طریقے سے آدمی حاصل کرنے کی، غصب کرنے کی، ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا قیامت کا دن، یوم حشر کا دن، جہاں پر انسان کی اپنی دنیاوی زندگی کی ساری کرتوتوں کا اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ کی شکل میں اس کے ہاتھ میں نام اعمال دے گا۔ اگر کسی نے کسی کا مال ہڑپا تھا، کسی کی جائیداد ہڑپی تھی، کسی کی زمینات ہڑپی تھی، بھائی نے بہن کا حق مار کے کھایا یا بہن نے اپنے بھائی کا حق مار کے کھایا، تو اللہ کے دربار میں ہمیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر ہم اپنے بکھرتے خاندان کو ٹوٹنے سے بچائیں، ہمارے اپنے خاندان کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ لالچ اتنی بری بلا ہے، اگر کسی کے اندر آ جاتی ہے تو خاندان میں صدیوں تک جھگڑے جنم لیتے ہیں، اور جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آپ دیکھیے باپ دادا پردادا، ان کی آستیوں کو لے کر نہ جانے خاندان کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ لالچ ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان کسی کو دینا نہیں چاہتا، بس یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ مجھے ملے، سب کچھ مجھے ملے۔ ہر کوئی آج دولت کے پیچھے پڑا ہوا، جس سے خاندان میں آج فساد، جھگڑے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک وجہ ہے خاندان کے بکھرنے کا، رشتے ناتوں میں جدائی، دراڑ آنے کا ایک سب سے بڑی ایک اور وجہ یہ ہے شک کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو شک کا علاج نہیں ہے۔ شک خاندان کو توڑ دیتا ہے، شک رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہے اگر شک آ جائے دل میں۔ میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوتر اور پاک کہا، یہ رشتے بھی شک کی بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتنوں کا ہم نے دیکھا، ابھی کیا شادی ہو کر کچھ سال ہو گئے، کچھ مہینے ہو گئے، کچھ دن ہو گئے، شوہر نے اپنی بیوی پر شک کیا جس وجہ سے رشتے میں دراڑ آ گئی، بیوی نے اپنے شوہر پر شک کیا جس وجہ سے جو سکون، جو خوشیاں گھروں میں پھولی اور پھلی سما رہی تھی وہ نفرتوں کی دیواروں میں بدل گئی۔ ذرا کیا شک کا پیدا ہو گیا، خاندان جدا ہو گئے، میاں بیوی جدا ہوئے، اس کے ساتھ دو خاندان جدا ہو گئے۔ شک کی بیماری میں مبتلا ہونا یہ خاندان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے، رشتوں کو ختم کرتا ہے۔ شک کی بیماری میں مبتلا ہونا میاں بیوی کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی شک کا معاملہ پایا جاتا ہے یہ میاں بیوی کے درمیان ہے اور دو دوستوں کے درمیان۔ اسی لیے اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ جو شک انسان کے اندر آتا ہے تو خاندان کو بکھر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے جو خاندان کو توڑتا ہے اور رشتے ناتوں کو ختم کرتا ہے، وہ ہے امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت، اگر کوئی خائن ہو جائے، خیانت کرنے والا ہو جائے تو یہ امانت میں خیانت بھی جھگڑے اور فساد کا سبب بنتی ہے، اختلاف کا سبب بنتی ہے، رشتے کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو امانت دار بناؤ، خیانت جیسی بری وبا سے اپنے آپ کو بچاؤ،
ताकि हमारा खानदान, हमारा माशरा, हमारी दोस्तियां, हमारे रिश्तों में बखा आए। इसी तरह एक सबब है अना। इंसान की जिंदगी में अगर अना जैसी सिफत आ जाए, मैं इंसान को लेकर डूबता है, मैं इंसान को लेकर डूबता है। जैसे फिरौन को मैंने डुबाया, खारून को मैंने डुबाया, मैं ईगो, ये ईगो इंसान को दुनिया ही में लेकर डूबता है। और ईगो ये खानदान की जुदाई का एक बहुत बड़ा सबब है। ईगो, अना, अपने अंदर घमंड का आना, मैं कहीं को झुकना, आदमी ऐसे सीने तानता, मैं कहीं को झुकना, मैं करले को आया सो, मैं बच्ची वाले के सामने कहीं को झुकना, और बच्ची वाले मेरी वैल्यू, मैं पॉलिटिक लेवल में मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं कहीं को बच्चे वालों के सामने झुकना। खासकर रिश्ते में जो मसला है वो मियां बीवी का मामला है। और इसी तरह रिश्तों में मसला है, जब रिश्तों को, भाई बहनों के रिश्तों को, जो भी हमारे अपने करीबी रिश्ते, खानदान एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उन्हें मुझे शादी को नहीं बुलाया। कैसा बुलाना था? घर को आना था, आको घर में बैठ को, कार्ड देखो, भाई 8 दिन पहले आना, तुम्हें एक दिन पहले या शादी के दिन बुलाया तो भी उन्हें शादी को अत्ता चाहो बोला, एडवांस में बुलाया क्या? कहीं को जाना ऐसी शादी को, कई तरह के मसाइल। आदमी को ईगो ने इतना अंधा कर दिया है कि वो नहीं सोचता कि इससे कितने रिश्ते टूटने वाले हैं, कितने रिश्तों का जनाजा उठने वाला है, कितने रिश्ते, कितने खानदान बिखरने वाले हैं। वो इंसान नहीं सोचता, बस सोचता मुझे उन्हें ऐसा बुलाना था, नहीं बुलाया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना इंसान को दुनिया में ही लेकर डूबता है। इसीलिए अपने अंदर अना जैसी सिफत को पैदा ना करो। ये अना जैसी सिफत शैतान की खबासत है। अना जैसी सिफत शैतान की खबासत है। सबसे पहले शैतान अल्लाह ताला की रहमत से जुदा हुआ, अल्लाह की गजब का मुस्तहिक बना इसी अना की वजह से। क्या कहा? कुरान मजीद में जिक्र किया गया, मैं बेहतर हूं इंसान से। क्या कहा? मैं बेहतर, उन्हें मिट्टी से पैदा हुआ, मैं तो आग से पैदा हुआ, आग मिट्टी पर भारी है, मैं बेहतर हूं, मैं। उसने कहा, तकब्बुर और घमंड में आया, अल्लाह ने कहा तू मरदूद है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम जब भी कुरान को खोलते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सबसे पहले कहा गया, जब भी तुम कुरान पढ़ना चाहो कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह से शैतान मरदूद से। ये जुमले क्यों सिखाए गए? ये जुमले इसलिए सिखाए गए, शैतान का जो सबसे बड़ा गुनाह, और एक ही गुनाह था, उसका याद रखें, शैतान का एक ही गुनाह था। अल्लाह ने कहा मेरी इताअत करो, आदम को सजदा करो, मैं कहीं को करूं, कहा उसने, मैं कहीं को झुकूं, मैं नहीं झुकता, झुकने से इनकार किया। उसका एक ही गुनाह था, एक ही गलती थी शैतान की, वो था घमंड, अना, ईगो की वजह से कयामत की सुबह तक अल्लाह ने उसे धुकार दिया। सुबह से लेकर शाम तक हम कितना ईगो में जीते हैं, कितना अना में जीते हैं, कितना हम घमंड और तकब्बुर में जीते हैं। अपने ज़मीर को झंझोड़ के देखें, अपने नफ्स का जायजा लेकर देखें। हमारे अंदर ये ईगो जैसी सिफत, जो ये खबासत है, जिसको अल्लाह ने पसंद नहीं किया, कहा जो मेरी चादर को खींचेगा, जो मेरी चादर को खींचेगा, अल्लाह तबारक व तआला की उस पर लानतें बरसेंगी। और शैतान पर क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने लानत को बरसा दिया। तो ईगो ये बहुत बड़ी खबासत है। इसी ईगो ने खानदान को तोड़ दिया, इसी ईगो ने रिश्ते नातों को खत्म कर दिया, इसी ईगो ने दो आपस में भाई बहनों को जुदा कर दिया। मैं कहीं को झुकना, बहन बोलती, भाई बोलता मैं कहीं को जाना, उन्हें ना गलती करी सो, उन्हें ना गलती करया सो, उसकी गलती। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इस रिश्ते और खानदान को, समाज को बचाने के लिए, इस खबासत से निकालने के लिए अल्लाह ने क्या कहा? जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह ताला उसका सर क़यामत की सुबह तक ऊंचा करता है, इज्जत देगा अल्लाह ताला, वादा है अल्लाह का। अगर तुम अल्लाह के लिए झुकोगे, खानदान को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को जोड़ने के लिए, रिश्ते को मजबूत करने के लिए अगर तुम झुकोगे, अल्लाह दुनिया वालों को तुम्हारे सामने झुकाएगा, यानी अल्लाह उतनी इज्जत देगा।
ہمارے ایگو نے ہمیں جھکنے سے روک دیا اور ہم نے سمجھا نہیں. اب لوگ بولتے ہیں یہ بہت اچھا بھائی تو کہیں کو جاتا با اس کی غلطی, انہیں چاہنا سب تیرے پاس, تو جانے کی ضرورت نہیں. ایسے انگار لگانے والے ایسے فتنہ فساد پھیلانے والوں کی کثرت آج ہماری صفوں میں نظر آتی ہے, ہمارے گھروں میں نظر آتی ہے. کئی کو تمہیں بات سنتے جی تمہیں بہت اچھے, انہیں گلیز. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, شریعت کا اصول کیا ہے؟ اگر کوئی بھائی مسلمان اگر ہم سے بات چھوڑا ہے, ہم سے ناراض ہے, ہمارے حق میں دشمنیاں نکال رہا ہے, ہمیں برا کہہ رہا ہے, ہمیں گالیاں دے رہا ہے, ہم پر ستم ڈھا رہا ہے, اللہ کے نبی کے اخلاق, ہمارے نبی کا کردار دیکھیے. ہمارے نبی نے جو کہا تھا, شاعر کہتا ہے دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں. دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. ہمارے نبی نے دشمنوں کو اپنے گلے سے لگایا. ہم اپنے خاندان کو بکھیرنے سے, ہمارے اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ہم اپنے بھائی کو گلے لگانا نہیں چاہتے, ہم اپنے رشتہ دار کو گلے لگانا نہیں چاہتے. ہم اپنوں سے اتنا ناراض ہیں جتنا کہ شیطان بھی کہتا ہوگا میرا کام انوج کر رہے, میں کوئی اتنا محنت کرنا. شیطان بھی کبھی ہمارے گناہوں سے شرما جاتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کے نبی نے کہا شیطان بھی کبھی ہمارے گناہوں سے شرما جاتا ہے. میرا کام میرے سوچ سے بھی زیادہ یہ لوگاں کر رہی. شیطان شرما جاتا ہے, کتنے گر گئے نا انسانہ بول کے. تو ہمیں چاہیے کہ ایگو کی یہ جو خباثت ہے اپنے دلوں میں ہم نے اسے پالا ہے, اس کو ختم کر کے یہاں سے جائیں. یہ ایگو خاندان کو بکھیر چکا ہے. خاندان میں وہ مزہ نہیں ہے, ابھی رشتوں میں وہ مزہ, وہ محبت, وہ لطافت نہیں ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. ایک چھت کے نیچے ہوتے کتنے خاندان پلتے تھے. آج یہ جوائنٹ فیملی جسے کہا جاتا ہے, یہ جوائنٹ فیملی آج کے سماج کے لیے ایک ناصر بن چکی ہے. نہ کوئی جوائنٹ فیملی کو پسند کرتا ہے, نہ جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہتا ہے. اس قدر تنگ دلی, تنگ نظری اور اس قدر ہم خود غرض, ابھی آگے بات آ رہی ہے, خود غرض ہو گئے, سیلفش ہو گئے ہیں. میں میرا دوسرے کا کیا بھی نکو. خود غرضی بھی جھگڑے کا ایک بنیادی وجہ ہے, بنیادی سبب ہے. خود غرضی, سیلفش جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے انسان ہر وقت اپنی فکر میں لگا رہے, انسان ہر وقت اپنی دنیا میں مست رہے. انسان صرف اپنی فکر کرے, کسی طرح پیسے والا ہو جاؤں, کسی طرح میں عزت والا ہو جاؤں, کسی طرح مجھے شہرت ملے. یہی خود غرضی ہے, اسی کو سیلفش کہتے ہیں. سب کچھ مجھے ملے, عہدہ بھی مجھے ملے, دولت بھی مجھے ملے, عزت بھی مجھے ملے, شہرت بھی مجھے ملے, سب کچھ مجھے ملے, میرا میرا میرا, میں. سیلفش انسان کہا گیا. میں اچھا رہے تو بس, میں اچھا رہے تو بس, میرا گھر اچھا رہے تو بس, دوسرے گھر بھاڑ میں جان دے, دوسرے لوگ بھاڑ میں جان دے. سیلفش یہ خاندان کے بکھیرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. خاندان ٹوٹتا ہے, رشتے ختم ہوتے ہیں. اسی لیے خود غرضی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, خود غرضی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہ خود غرضی رشتوں کو ختم کر دیتی ہے, یہ خود غرضی خاندان کو توڑ دیتی ہے. خاندان سے رشتہ نہیں, نکو بھائی, میں میرا گھر ہوتا, کون بھی نکو, سب مر گئے میرے وقت, کیا بولتے ہیں, تب بھی مر گئے بھائی, آج سے کون بھی نہیں, میں چوتا, میرا گھر, میں, میری فیملی, میری بیوی, میرے بچے ہوتا. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا امت کو؟ اپنا نسب اپنے بچوں کو یاد دلاؤ کے جاؤ, مرنے سے پہلے اپنا نسب, کہ خاندان ہمارا کہاں سے شروع ہوا ہے, اب تک جو خاندان ہے وہ نسب یاد دلا کے جاؤ. یہ دین کا عین حصہ ہے. اپنے بچوں کو نسب یاد دلانا. ہمارے بچوں کو اٹھا کو پوچھو, ان کے دادا کا بھی نام آج معلوم نہیں ہے بچوں کو. اس قدر خود غرضی کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں, دادا کا نام نہیں معلوم. اب آگے کا اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا حال. تو پہلے کے زمانے میں کہانیاں سناتے تھے. ہمارے دادی ماں کی میں بات کرتا ہوں, جو تقریباً 90 پر 8 سال دنیا میں زندگی انہوں نے گزارا. جب بھی جاتے وہ اپنے خاندان کا تذکرہ کرتے تھے. تمہارے نانا کا خاندان وہاں سے, ان کے ابا انہوں, ان کے ابا انہوں.
ہمیشہ جو کہانیاں بٹھا کر اگر کوئی نصیحت کرنا ہوتا خاندان کے بارے میں گناتے کہ ایسا ہمارا خاندان ہے، اتنے لوگ ہیں، انہوں یہاں رہتے، ان کو سلام بولنا، انہوں زندہ رہتے ان کو یہ بولنا. یہ ہوتا ہے کشش، تڑپ. خاندان کو پہچاننا، خاندان کو بچانا، خاندان کو، جو ہمارا ایک خاندان ہے، ہم ایک خاندان کے ہیں. کسی کا چھوٹا خاندان، کسی کا بڑا خاندان. فخر کرو بولے تو کیا بولتے؟ میں یہ سیداں کا، میں پھٹانا کا، میں خانہ کا، میں پٹیلاں کا، میں اس کا، میں اس کا. اور رشتوں کو جوڑنے کی بات آتی ہے. کیا بھی تمہیں ہوا اتنے دن سے تمہاری بہن کو بات کرنے نہیں گئے نا، تمہارے بھائی کو بات کرنے نہیں گئے، چھوڑو جی، اس کا کیا لگا ہے، انہیں ہمارا حق مار کو کھایا، انہیں ویسا کرا، انہیں ایسا کرا. لمبی لسٹ گلے گناتے. اور اپنے بچوں کو بھی وہ پڑھاتے، انہیں ایسا کری تھی، دیکھ یاد رکھ لے، چھوڑ تو. سکھا کر جاتے، نفرت کی بیج بو کر جاتے ماں باپ. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں، خاندان بکھرا ہوا ہے، اس خاندان کو بچا کر جاؤ. رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے رشتوں کو جوڑ کے جاؤ. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ہمارے دین نے قرآن مجید میں یہ احکامات بیان کیے ہیں. اللہ نے جو رشتے بتائے ہیں وہ رشتوں کی قدر کر کے جاؤ. مرنے کے بعد جاتی چار بونداں جھڑانے کے واسطے، یہ ہمارے خالہ کتنے اچھے تھے، ہمارے اماں کتنے اچھی تھی، ہمارے بابا کتنے اچھے تھے. مرنے کے بعد خبر ملی تو جا کو ذرے مگرمچھ کے آنسو بہا کو کیا بولتے؟ بہت اچھی تھی بھی جا چھوڑی، بہت اچھا تھا بھی جا چھوڑا. زندہ رہے تک اس رشتے کی قدر تم نے نہیں کی، اس انسان کی تم نے قدر نہیں کی. جو ایک رشتہ تھا ہمارا، اس رشتے کو تم نے بچایا نہیں، اپنے بچوں کو اس کا احساس دلایا نہیں، اپنے خاندان میں رہنے والے لوگوں کو تم نے وہ پڑھایا نہیں کہ بیٹا دیکھو یہ تمہاری رشتے میں پھوپھو لگتی ہے، یہ تمہاری رشتے میں خالہ لگتی ہے، یہ تمہاری رشتے میں فلاں لگتی ہے، فلاں لگتا ہے. بیٹا دیکھو زندگی میں انبیاء کی سنت ہے میرے بھائیوں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، نبیوں کی سنت ہے. انبیاء وصیت کر کے جاتے، وراثت میں دولت چھوڑ کے نہیں جاتے. انبیاء وراثت میں وصیت کر کے جاتے. وصیت بیٹے دیکھو دین پر قائم رہنا، دین کی پابندی کرنا، شریعت کی پامالی سے اپنے آپ کو بچانا. ہمیشہ تمہاری زندگی سے، تمہارے مزاج سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے، تمہاری صورت سے، تمہاری سیرت سے اسلام کی، دین کی بو آئے، ایسی زندگی اپنے آپ کی گزار کے جانا. اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے. ضرورت ہے میرے بھائیوں، باتیں تو کہنے کی بہت ہیں، اور ایک ایسا عنوان، حساس عنوان ہے، اس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے مجرم ہیں. ہم بھی کیا ہے، جرم کے کٹے گرے میں کھڑے ہیں. ہم ایسے رشتے نہیں نبھاتے جیسے دین چاہتا ہے. ہم اپنے خاندان کو ایسے جوڑ نہیں پاتے جیسے دین سکھاتا ہے. حق اگر چاہتے ہو، بولتے نا میرا حق من جو ہونا، حق چاہتے ہو تو حق دینا بھی سیکھو. اگر عزت چاہتے ہو عزت کرنا بھی سیکھو. عزت دو گے تو عزت ملے گی. عزت پورے لوگوں کی عزت کاٹ لے کو پھر کو میری عزت ہونا بولے تو عزت نہیں ملتی. عزت دیں گے دنیا تمہاری عزت کرے گا، اور دنیا عزت کرے یا نہ کرے. ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جو بندہ اللہ کے خاطر اپنے بھائی سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے. دنیا آٹومیٹک ایسے مخلص اور ایسے اچھے انسان سے دنیا خود محبت کرنے لگتی ہے. دنیا کی محبت کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی محبت کی، اس کی رضا کی ضرورت ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو کرتا ہے، اللہ دنیا میں سربلندی اور مرنے کے بعد جنت عطا کرتا ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں نے چنندہ باتیں بکھرے ہوئے خیالات کی روشنی میں قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی. امید کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام یہ ہے جو آپ کے سامنے بکھرے خاندان کے سلسلے میں بات میں نے رکھا. خطبہ جمعہ کا، پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام یہ ہے: جھگڑے بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہے. تمام جھگڑوں کی جڑ غصہ ہے. غصے کا غلط استعمال غلط ہے. غصے میں قابو پانا، غصے سے بے قابو ہو جانا غلط ہے. جو لوگ غصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پی جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ حسد، لالچ یہ جھگڑے کا سبب ہے، مزاج کو نہ سمجھنا یہ جھگڑے کا سبب ہے، ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکے ہیں۔ برا گمان رکھنا یہ جھگڑے کا ایک اہم سبب بنتا ہے، اسی لیے اپنے دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں اچھے گمان کو پالیں، ہر ایک سے حسن ظن رکھیں۔ حسن ظن یہ بہت ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ غلط گمان اگر دماغ میں، دل میں آ گیا تو بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے، اسی لیے ہر کسی سے حسن ظن، اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارے رشتے، ہمارا خاندان بالکل پھلا پھولا رہے گا، خوشیاں باقی رہیں گی، امن باقی رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت، مودت، رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رشتے ناتوں کو جوڑنے اور رشتے ناتوں کو مضبوط کرنے والا مسلمان بنائیں۔ اللہ تعالی خاندان کو بکھیرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے، ایک خاندان کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالی ہمارے اندر صلاحیت اور طاقت عطا فرمائیں۔ جو کچھ ہم نے باتیں سنی ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔